اور جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس پر چند دلائل آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ اب بڑی پیاری دلیل نماز میں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، واجب پڑھیں، نفل پڑھیں، جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، التحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں، التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھنا یہ کیا ہے بولیے؟ یہ واجب ہوتا ہے۔ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، یہ جو بھی التحیات ہے، اس کا کیا، یہ پڑھنا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب واجب کا مطلب کیا ہے؟ اگر التحیات میں سے ایک لفظ بھی آپ مس کر دیں، ٹھیک ہے، ایک لفظ بھی آپ آگے بڑھ جائیں اور اسے نہ پڑھیں تو گویا کہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا، آپ سے واجب چھوٹ گیا۔ ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کا واجب چھوٹ گیا، اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا دوبارہ واجب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نماز کو مکمل کرنے کے لیے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اگر پورا کا پورا التحیات ہی چھوڑ دیا تو بھی واجب چھوٹ گیا نا۔ اگر آپ نے کم علمی کی وجہ سے چھوڑ دیا اور پھر یاد آیا کہ بھئی میرے سے التحیات چھوٹ گیا، درود ابراہیم کے بعد، دعائے معصورہ کے بعد، تو آپ پر واجب ہوگا کہ آپ سجدہ سہو کریں تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا، چاہے پورا التحیات چھوڑ دیا ہو یا پورے التحیات میں سے ایک ورڈ بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے، جان بوجھ کر چھوڑا ہے، تو اب آپ سجدہ سہو سے بات نہیں چلے گی، آپ کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تھا، یہ بتانا ضروری تھا۔ تو التحیات پڑھنا واجب ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی، انجانے میں اگر چھوٹ جائے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر آپ نے التحیات کو چھوڑا یا ایک لفظ کو بھی چھوڑا تو آپ سجدہ سہو سے بھی بھرپائی نہ ہو پائے گی، بلکہ نماز کو دہرانا واجب آئے گا، پھر سے کنٹینیو شروع کرنا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اب جو پیاری اور محبت بھری بات آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کی بارگاہ میں سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ نبی تو نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، نبی اب پہلے تھے اب نہیں ہیں، اب نبی کا وجود ختم ہو گیا، اب نہ جانے کیسی کیسی بدبختی کی باتیں، اور اس کے اوپر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، کوئی دلائل بہت زیادہ موجود ہیں لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ ایک دلیل کہہ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کی اہمیت آپ سمجھ گئے نا، کس قدر ضروری ہے۔ اب آپ اگر التحیات چھوڑ کر آگے بڑھیں گے، خدا کی قسم 100 رکعت بھی نماز پڑھیں گے، ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی، ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا درجہ واجب کا درجہ ہے۔ اور اس کے پہلے جملوں میں کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سلام کسے کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ ہم جب کسی مسلمان بھائی سے، مومن بھائی سے ملتے ہیں، اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام میں پہل کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ سلام کو بڑھانے کا حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا ہے۔ تو سلام کرنے سے ایک دوسرے پر سلامتی اور برکتیں، خدا کی برکتیں قائم رہتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال فرمائے۔ اور ایک مسئلہ سماعت کریں، اور ایک مسئلہ کہ نماز کی حالت میں آپ نہ اپنے والد کو سلام کر سکتے ہیں، نہ اپنے استاد کو سلام کر سکتے ہیں، نہ اپنے شیخ پیر و مرشد کو سلام کر سکتے ہیں، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی ولی کامل کو، کسی کو بھی آپ سلام نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کی اہمیت اس قدر ضروری ہے کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو کا نام ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نماز ہے۔ نماز کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طرف آنے کا بہانہ تو کریں، دکھاوا تو کریں، مگر سلام کسی مخلوق کو کر رہے ہو۔ نہ ہی آپ کسی اور کو سلام کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے۔ اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کے والد آ گئے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی شخص آ گیا، آپ کے شیخ آ گئے، کوئی استاد آ گئے، تو آپ نماز کی حالت میں ہو سکتا ہے آپ کی نظر پڑ جائے، لیکن آپ انہیں سلام بولیے
نہیں کر سکتے، اور کسی نے جلدی جلدی میں آپ کو سلام بھی کر دیا، بعد میں اسے احساس ہوا کہ آپ نماز میں ہیں، تو آپ اس کے سلام کا جواب بھی بولیے حالت نماز میں نہیں دے سکتے۔ اگر سلام کیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر کسی کے سلام کا جواب دیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مگر کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے جہاں پر ساری مخلوق پر یہ قید لگا دی کہ تم نماز کی حالت میں نہ کسی کو سلام کر سکتے ہو، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہو، دونوں ہی حالتوں میں تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو دوسری طرف سرکار کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، جب تک کوئی بندہ حالت نماز میں محبوب کریم علیہ السلام پر سلام نہیں بھیجے گا، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک تم حالت نماز میں یہ نہ کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب تک تمہاری نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر تم بھول گئے تب بھی تم پر سجدہ سہو واجب آئے گا، اور اگر تم نے جان بوجھ کر یہ الفاظ چھوڑ دیے تو تمہاری نماز ہی فاسد ہو جائے گی، دوبارہ سے تمہیں اسے دہرانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اہمیت دیکھیں اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے کس قدر اہمیت عطا فرمائی، اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں السلام علینا، کہ یا رسول اللہ آپ کی تو شان بہت بلند و بالا ہے، آپ پر تو سلام بھیجنا ہی بھیجنا ہے، لیکن اس کے بعد کیا کہنا ہے السلام علینا، اور ہم پر بھی سلامتی ہو، بولیے سبحان اللہ، ہم پر بھی سلامتی ہو، اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ان تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بکواس کرتے ہیں لوگ کہ نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا کہ بھائی جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، کہ تمہارا درود و سلام تمہارے باپ کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تمہارے والد کے نام کے ساتھ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اتنے درود کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے گا اور آپ اسے سماعت کریں گے؟ یہ حدیث شریف ہے۔ تو سرکار نے اس وقت فرمایا حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک ہمارے وصال کے بعد بھی ہم تک امت کا درود پہنچتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ بس اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب تک نماز میں حالت نماز میں نبی پر سلام بھیجو گے نہیں تو نماز بولیے مکمل ہوگی نہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اسی کو تو ہم نماز کے باہر پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اور اگر دوسری زبان میں کہیں اور اردو زبان میں ہم کیا کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح سے کسی بھی الفاظ میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ارے وہ چیز جو نماز میں جائز ہے وہ نماز کے باہر ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھنے کی بات ہے یعنی کوئی میں فتویٰ لا کر آپ کو نہ پڑھانے والا ہوں، نہ بتانے والا ہوں، نہ قرآن و حدیث کی دلیل دینے والا ہوں۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز میں دو باتیں یاد رکھیں، نماز میں نہ کسی کو سلام کر سکتے ہیں نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات کیا ہے کہ تم التحیات کا درجہ واجب کا درجہ ہے، اگر بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا ہوگا؟ نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ایسی واجب چیز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، تو پتہ کیا چلا یہ وہ متبرک چیز ہے، یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت میں ساتھ میں شریک کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ شرک نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے کی کوشش نہ کریں، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کو نہ خدا کے برابر مانتے ہیں نہ خدا سے جدا مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ نبی خدا نہیں ہے، کسی صورت میں خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا مانے یا منوانے کی بھی کوشش کرے تب بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی سنو، تم نادان ہو، تم کم علم ہو، جو کہتے ہو کہ میلاد منانا شرک ہے۔ ارے شرک اسے کہتے ہیں کہ نبی بھی اگر پیدا نہ ہوئے ہوتے اور خدا بھی پیدا نہ ہوتا، یا یوں ہوتا کہ نبی تو پیدا ہوئے ہیں اور خدا کا بھی کوئی جنم دن ہے، کوئی برتھ ڈے ہے، کوئی پیدائش کا دن ہے، تو اب ہم نبی کی بھی پیدائش کا دن منا رہے ہیں اور خدا کی بھی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، تو اب کیا ہوا؟ اب شرک ہوا۔
سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب شرک ہوگا، لیکن خدا تو ہوتا ہی وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نبی کا میلاد اسی لیے منا رہے ہیں کہ نبی مخلوق ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں، اور خدا نہ پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا خدا ذوالجلال وراء الورا ہے، ہم چاہ کر بھی شرک کر نہیں سکتے، اور میلاد منا کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم شرک کی جڑوں کو کاٹنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ بہرکیف وہ ایک الگ عنوان ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد سلام کرنا، جو چیز نماز میں جائز ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے، وہ نماز کے باہر ناجائز ہو سکتی ہے؟ نماز افضل العبادہ، سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ نے نبی پر سلام بھیجنا واجب قرار دیا۔ اب ایک شعر کہنا چاہوں گا، عجب لوگ ہیں اپنی جہالت کا اعلان سر عام کرتے ہو۔ اب بڑے غور سے سنیں، اپنی جہالت کا اعلان سر عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو مگر پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ اگر نبی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں تو بتاؤ نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ تو بتاؤ نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ سلام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ۔ کسی صوفی باصفا ولی کامل ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نبی زندہ ہیں؟ کیا نبی آج بھی زندہ ہے؟ تو اللہ والوں کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ ہم علماء کیا کرتے ہیں، اگر کوئی پوچھ لے تو بھئی کتابیں لائے، حوالے لائے، ریفرنس لائے، وہ بھی ایک طریقہ درست ہے، مگر اللہ والوں کی شان وراء الورا ہوتی ہے نا۔ تو اس عارف نے بس ایک جملہ کہا کہ بھئی تم پوچھتے ہو کہ نبی آج بھی زندہ ہے، اگر نبی زندہ نہیں ہے تو بتاؤ خدا درود کس پر بھیج رہا ہے؟ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی بات؟ اگر نبی زندہ نہیں ہے تو خدا درود کس پر بھیج رہا ہے؟ خدا درود جس پر بھیج رہا ہے، رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ نبی آج بھی زندہ ہے، کل صبح قیامت تک زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔